اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ شریعت میں اشیاء اور افعال میں حرام قرار دینے کے ذرائع کون سے ہوتے ہیں، کیوں مفتیان کرام جب فتویٰ دیتے ہیں تو کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں یا پھر حلال ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، تو وہ کیوں حرام ہوتی ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں۔ بنیادی طور پہ تو حرام کا جو لغوی معنی ہے، اس کا معنی ہے ممنوع، ناجائز اور روک دیا جانا۔ ایسا فعل جس سے روکنا مقصود ہوتا ہے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ یہ المعجم الوسیط صفحہ نمبر 169 جلد 1 کے اوپر ابراہیم مصطفیٰ نے اس کی یہ تعریف کی ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرام کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ ان الفاظ میں کی ہے: الحرام هو المقول فیہ اترکوہ ولا تفعلوا، کہ حرام وہ شے یا فعل ہے جس کے بارے میں ترک کر دینے اور نہ کرنے کا صریح حکم آیا ہو۔ اسی طرح شیخ وہبہ زحیلی نے حرام کی جو تعریف کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ الحرام ما طلب الشارع ترکہ علی وجہ الحتم والالزام، حرام وہ شے ہے جس کو شارع نے حتمی اور لازمی طور پر ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب حرام وہ فعل ہوا جس کو شارع یعنی اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شارع ہونے کی حیثیت حاصل ہے، حتمی طور پر اور لازمی طور پر ترک کرنے کا مطالبہ کیا ہو تو وہ شے شریعت میں حرام ہو جاتی ہے۔ اب شریعت میں حرام اشیاء کو صرف ان کے مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے حرام کیا جاتا ہے۔ یہ فساد یا تو فعل کے ذات میں ہوتا ہے یا پھر خارجی امر کے ملنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر حرام کی دو اقسام ہیں، ایک کو حرام لذاتی ہی کہتے ہیں اور دوسرے کو حرام لغیر ہی کہتے ہیں۔ حرام لذاتی ہی وہ حرام ہے جسے شارع نے اس کے ذاتی ضرر اور مفاسد کی وجہ سے حرام قرار دیا۔ ایسے ضرر اور مفاسد جو کسی بھی حال میں اس کی ذات سے جدا نہ ہوتے ہوں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، شراب نوشی ہے، یہ ایسے کام ہیں اور ایسی اشیاء ہیں، جیسے شراب ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دوسرے کے امور سے جو ذاتی طور پہ ان میں خواص ہیں، مفاسد ہیں، وہ جدا نہیں ہو سکتے، جو برائیاں ہیں اس میں وہ جدا نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مفاسد ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، کبھی معطل یا معدوم نہیں ہوتے، مرتفع نہیں ہوتے۔ جبکہ حرام لغیر ہی وہ حرام ہے جو اپنی اصل ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ضرر اور فساد نہیں ہوتا یا اس کی منفعت غالب ہو جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرے۔ اب حرام ہونے کے تقاضے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، جیسے غصب شدہ زمین ہوتی ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا، اب ویسے تو زمین کے اوپر نماز پڑھنا حلال ہے، لیکن غصب شدہ زمین میں یہ جو غصب کا ایلیمنٹ ہے، یہ اس چیز کی وجہ سے اس پہ نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ جمعہ کی اذان کے بعد بیع کرنا یعنی لین دین کرنا، کاروبار کرنا، پھر عیدین کے دن روزہ رکھنا، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو عیدین کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ مگر اب دیکھا جائے تو اپنی اصل کے اعتبار سے تو یہ کام حرام نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا حرام نہیں ہے، لین دین کرنا حرام نہیں ہے، روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو جائز اعمال میں سے ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ
مغصوبہ زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا فی نفسی ہی تو جائز عمل ہے، لیکن غصب شدہ زمین کے اوپر پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عیدین کے ایام کی وجہ سے حرام ہو جائے گا وہ روزہ۔ اسی لیے حرمت کو حرمت لغیر ہی، یہاں اس عمل کو حرام لغیر ہی کہا جائے گا کہ وہ عمل یا وہ حرمت جو ہے وہ کسی غیر ایلیمنٹ، غیر کام، غیر شے کی وجہ سے، اس کی نسبت کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی اور خارجی سبب کی وجہ سے وہ جو فی نفسی ہی جائز عمل ہوتا ہے وہ اس کو حرام بنا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ حرمت جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور جیسی ہی اس سے وہ ایلیمنٹ نکل جائے گا تو وہ کام جائز ہے۔ اب حرام کے ثبوت کے ذرائع کون سے ہیں؟ حرام کے ثبوت کے 5 ذرائع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے لفظ حرام کا جو استعمال ہے، اس کے مشتقات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ارشاد باری تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں رشتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے حرمت کے بارے میں بتایا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی لفظ حرام حرمت سے شروع کیا ہے، تو اس میں جو انسانوں میں آپس میں جو رشتہ داری ہے ان میں جو حرام رشتے ہیں ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو حرمت حرام کر دی گئی ہے کا لفظ آیت میں مذکورہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کو حرام ہونے پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو ایک تو حرام یہ چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی شارع ڈائریکٹلی کسی چیز کو، کسی عمل کو حرام کا لفظ استعمال کر کے حرام قرار دے دیتا ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے نفی حلت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے کہ پھر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر۔ یعنی اس کے آیت مبارکہ میں جو طلاق کا مسئلہ ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فلا تحل لہ، یہ جو تحل لہ کا لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے، وہ پہلے مسلمان جس کا مال ہے اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اب ان دونوں نصوص میں ہم فلا تحل لہ اور لا یحل کے الفاظ حلال ہونے کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ حلال نہیں ہے۔ تو جو حلال نہیں ہے تو الٹیمیٹلی وہ کیا ہے؟ یعنی وہ حرام ہے۔ اس لیے تیسری طلاق کے بعد اگر بغیر حلالہ کے بیوی کوئی اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ حرام ہے، اور کسی مسلمان کی مرضی کے بغیر اس کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ تیسرا وہ ہے صیغہ نہیں، ایسا صیغہ نہیں جو ایسے قرینے سے خالی ہو جو اس کو حرمت سے پھیر دے، یعنی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیت املاق، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ اب یہاں پہ لا تقتلوا قتل مت کرو یہ صیغہ نہیں ہے جس سے فعل کا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ لفظ اجتناب آ جائے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ حج کی آیت نمبر 30۔
سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں فجتنبو، پس تم پرہیز کرو، کہ جو لفظ ہیں اس سے بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کے حرام ہونے کا ثبوت ہے، واضح ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں کام حرام ہیں۔ پانچواں جو ذریعہ ہے وہ ہے عقوبت کا تعین، یعنی کسی کام کے اوپر جب سزا دینے کا حکم واضح ہو جائے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں۔ جیسے دنیاوی یا اخروی سزا کا بیان ہو وہ حرام ہے، مثلا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، سورہ نور کی آیت نمبر 4۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں تو پھر 4 گواہ پیش کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پہ 80 کوڑے لگاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جیسے کہ ایک کام سے روکنے کے لیے سزا کا تعین ہو گیا، اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں سے صرف آگ بھرتے ہیں، یعنی ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھانا اصل میں کیا ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اب ان آیات کریمہ میں ایک پہلی آیت کریمہ میں 80 کوڑے لگانے والی جو سزا ہے وہ دنیاوی سزا ہے، یعنی دنیا میں اس کو اس کام کی یہ سزا ملے گی، تو اس پہ سزا کا تعین اس کام کے حرام ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مال یتیم کو ناحق طریقے سے کھانے کے اوپر اللہ رب العزت نے آخرت میں جہنم کی آگ کی وعید سنا دی ہے، تو جو کہ اخروی سزا ہے۔ اب ان دونوں افعال پہ سزا کا بیان ہے، اسی لیے یہ دونوں افعال سزا کے ورود کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر وعید سنائی ہے، دنیاوی ہے یا اخروی ہے، دونوں صورتوں میں اب یہ حرام افعال ہیں۔